السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہت ہی اہم معاملے کی وضاحت کی خاطر میں حاضر آیا۔ میرا مزاج عام طور سے مرید کرنے کا اور خلافت تقسیم کرنے کا بالکل نہیں ہے۔ میرے فقط دو مرید ہیں اور دو ہی خلیفہ ہیں، اور یہ بھی بضد ہوئے اور انہوں نے بیعت کی بہت خواہش کی۔ اس کے بعد ان کو میں نے داخل سلسلہ کیا، اور دو علماء، ایک مفتی جاوید القادری صاحب ناگپور سے اور ایک وسیم القادری صاحب یوتمال مہاراشٹرا سے، ان صاحب کو میں نے راجستھان کے شہر کوٹا میں خلافت دی تھی، ایک جلسے میں جہاں میری تقریر تھی، اختتام تقریر پر۔ بہرحال 5-6 سال سے ان کے معاملات اچھے رہے، چونکہ یہ حضور محدث کبیر دامت برکاتہم کے ادارے سے فارغ ہیں، اور بمبئی میں انہوں نے مفتی محمود اختر صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کے ادارے میں چند ماہ رہ کر افتاء کا کورس کیا ہے۔ تو بہرحال ان کو میں نے خلافت دی، اور اسی شرط کے ساتھ، جس شرط کے ساتھ ہمارے شیخ کریم حضور پرنور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرماتے تھے، یعنی بشرط علم و عمل۔ بہرحال ان کو میں نے خلافت دی، ایک 5 سال کا عرصہ گزرا، معاملہ ان کا ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن ابھی معلوم ہوا اور خود انہوں نے اقرار بھی کیا اس کا کہ جاورا ایم پی میں 30 سپٹمبر کو انہوں نے ایک ایسے شخص کے ساتھ پروگرام کیا جس نے ماضی میں ہمارے بزرگوں کی اشارتاً کنایتاً بلکہ صراحتاً بھی توہین کی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ، ان بزرگوں کی شان میں بہت سی بکواس کی، اور حال فی الحال میں اس نے مرکز اہل سنت پہ انگشت نمائی کی اور مرکز اہل سنت بریلی شریف کی مرکزیت کا انکار کیا۔ میں ایسے شخص کے ساتھ پروگرام کرنے کو یا کسی تقریب میں اس کے ساتھ شرکت کو بالکل بھی درست نہیں سمجھتا ہوں۔ تو جب اس پروگرام کا پوسٹر میرے پاس آیا کہ آپ کے خلیفہ مفتی وسیم القادری اس پروگرام میں ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ اشتہار میں لکھا گیا خلیفہ حضور غازی اہل سنت، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے فی الفور ان کو فون لگایا اور میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے حضرت میں تو ایجوکیشن کا پروگرام ہے اس میں جا رہا ہوں، اور میں نے بہت کڑی شرطیں رکھی ہے، اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب میں جاؤں تو کیمرہ آن نہ ہو، اور جب وہ صاحب آ جائیں تو میں وہاں سے چلا جاؤں، اور میں اپنی بات کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا اگر اس میں بھی بچا ہی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، چونکہ تہمت کی جگہ نہیں جانا چاہیے، حدیث پاک میں اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ مجھے ایک لیٹر بھی دیا کہ جس میں انہوں نے شرکت سے انکار کیا پروگرام والوں سے، اور کہا کہ میں اسی موقف پر ہوں جس پر حضور تاج الشریعہ اور جو حضور محدث کبیر دامت برکاتہم کا ہے، اور میں اس پروگرام میں نہیں جاؤں گا، ان کا لیٹر میرے پاس ہے۔ اس کے باوجود یہ گئے، انہوں نے ویڈیوگرافی بھی کروائی، اور وہ صاحب جب آئے تو ان کے ہاتھ میں تلوار دی گئی، وہ ایک ایسی تلوار جس کی نسبت ذوالفقار حیدری کی طرف کی جاتی ہے، حالانکہ ایسا پوری تاریخ آپ کھنگالیے حضرت مولائے کائنات کی تلوار ہرگز ہرگز دو منہ والی نہیں تھی۔ خیر، وہ تلوار ان کے ہاتھ میں دی گئی، یہ صاحب ان سے احتراماً لے رہے ہیں، ان کی دست بوسی کر رہے ہیں، گاڑی سے انہیں اتارتے وقت جو ہے بالکل احترام سے جھکے جا رہے ہیں، اور پھر اسٹیج پر جو ہے ان سے والہانہ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اور کھلم کھلا ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو اس چیز سے مجھے بہت تکلیف پہنچی، اور مجھے بہت زیادہ جو ہے واقعی افسوس ہوا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں، اگر پروگرام نہیں مل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان اپنے ضمیر کا سودا کرے، مسلک کا سودا کرے، مخالفین کے ساتھ جا ملے، بزرگوں کی شان میں بکواس کرنے والوں کے ساتھ اسٹیج شیئر کرے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں نے ان کی خلافت منسوخ کر دی ہے۔ اب میرے ایک ہی خلیفہ ہے مفتی جاوید القادری صاحب، جن کا تعلق لاتور سے ہے اور جو رہتے ناگپور میں ہیں۔ ان کے علاوہ اب میرا خلیفہ ان صاحب کو نہ سمجھا جائے۔ میں نے جو سلاسل کی خلافت ان کو دی تھی
کوٹا کی سرزمین پر راجستھان میں وہ منسوخ کر دی ہے۔ جو شخص بھی مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، میرا شاگرد ہے، میرا مرید ہو یا خلیفہ ہو یا کسی درجے میں مجھ سے محبت رکھتا ہو، میں ان سب سے کہوں گا اس دور پرفتن میں سختی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے، اور جو بھی بزرگوں کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، اس سے دوری بنائیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہی دین حق ہے، اس پر سختی سے قائم رہنا آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب بنائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔